حضرت ام المومنین کی شخصیت پہ چاہتا ہوں کہ ایک تشنگی بھری نگاہ ڈالی جائے۔ آپ کون ہیں، کیا تعلق ہے، خاندان، نسبت، اور پھر آپ کی شرافتوں کا کہاں کہاں ذکر آیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خصوصیات اور ان کا تعارف تو اتنا حسین، خوشبودار اور اتنا پیارا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ان کا تذکرہ انسان کرتا ہی چلا جائے، اور قیامت تک کی تمام آنے والی خواتین کے لیے تو رول ماڈل ہیں ہی، لیکن ان کا علم، ان کی فقاہت، ان کا زہد، ان کا تقوی، ان کی پرہیزگاری، وہ امت کے بڑے سے بڑے اولیاء کرام، بزرگان دین، اسلاف، ایون کہ صحابہ کرام میں بھی فائق تر نظر آتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان کو جو مقام بلند عطا فرمایا وہ عجیب و غریب خصوصیات کا حامل مقام تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ جی۔ والدہ کا نام ام رومان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے باقاعدہ جنت کے محل کی خوشخبری اور کئی دفعہ بات ارشاد فرمائی۔ ام رومان کے بارے میں فرمایا جنت کی حوروں کی ملکہ اور سردار، اگر کسی کو دیکھنا ہو تو ام رومان کو دیکھنے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے سب سے پہلی شخصیت اور خلیفہ اول، ان کے فضائل و مناقب کیا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ در حقیقت جس طرح اہل بیت اطہار ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے، ایک پورا ادارہ ہے، ایک پورا انسانیت ساز یونیورسٹی کا مقام بلند رکھتا ہے، بعینی اسی طریقے سے صدیقی خانوادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ محترمہ اور ان کی یہ صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کی ایک اور بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر ان کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر، پھر آگے حضرت اسماء کے صاحبزادوں کی طرف چلے جائیں، حضرت زبیر، حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ یہ حضرات یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چمکتے دمکتے انسانیت ساز ادارے کی وہ بلند و بالا ہستیاں ہیں کہ یہ خود ایک تعلیمی یونیورسٹی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے ان کی روایات کے حوالے سے بات کی تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک تو روایتیں مردوں میں سب سے زیادہ ملتی ہیں، اور عورتوں میں جو سب سے زیادہ روایتیں ملتی ہیں، بلکہ ان کے بعد چاہے مرد ہوں یا عورت، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ روایتیں کسی کی نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ مفسرۃ القرآن ہے، محدثہ تو ہیں، سب سے زیادہ حدیثیں ان کی جب ہمارے سامنے آ رہی ہیں، فقیہہ ہیں، مفتیہ ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ جلیل القدر صحابہ کرام، ان کے جب ہم مکالمات سنتے ہیں جو کتابوں کے اندر درج ہوئے، وہ مکالمات پتہ ہے کس طرح سے، وہ آپس کے اندر مکالمات تھے، دیکھو یہ معاملہ یوں ہے، اگر تصدیق کروانی ہو تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لو، اچھا تم میری بات مان لو، اگر تم نہیں مانو گے تو میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شکایت لگا دوں گا۔ یہ کہہ کون رہا ہے آپ کو پتہ ہے؟ 52,31,050 مربع میل پر حکومت کرنے والا سیدنا فاروق اعظم، اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، تم میری بات مان لو ورنہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو شکایت لگا دوں گا۔ ذرا ان سے سوچیں کہ ان صحابہ کرام کے ذہنوں میں ان کا کیا مقام بلند تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے جو دعوت دین، نشر و اشاعت اسلام پلس حفاظت دین، تبلیغ دین کا جو کام لیا، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے نا بھائی ربانی صاحب کہ حضرت ام المومنین پیاری امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بہت عرصہ بعد تک حیات رہی ہیں۔ خلفائے راشدین کا پورا دور انہوں نے دیکھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے معاملات اور واقعات کے زمانے کے اندر یہ موجود تھی۔ تو ان تمام واقعات میں اللہ نے ان کو ایسا مقام دیا کہ ان کا قول فیصل ہوا کرتا تھا۔ پردے کے پیچھے بیٹھ کر بڑے بڑے صحابہ کرام زانوے تلمس طے کرتے تھے، یہاں تک آیا فتوے پہ دستخط کیا کرتی تھی، ان سے باقاعدہ فتویٰ اور رائے لی جاتی تھی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں خود کئی خصوصیات بیان کرتی ہے، ایک نہیں دو۔ مثلا ایک روایت کے اندر آتا ہے مجھے 4 خصوصیات حاصل ہے، ایک اور روایت میں آتا ہے مجھے 10 خصوصیات حاصل ہے۔ اب وہ 10 خصوصیات کون کون سی خود بیان بھی فرماتی ہے، اور مختلف روایات اور کتب حدیث کے اندر۔ پہلی میں وہ عورت ہوں جس کے بارے میں نکاح سے پہلے حضرت جبریل امین نے ریشمی رومال میں تصویر لا کر کے پیش کی، یہ آپ کی زوجہ مکرمہ ہے۔ میں وہ خاتون اول
اول آخر، پہلی وہ خاتون ہوں جو کنواری تھی جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. میں وہ خاتون ہوں جس کے بارے میں حضرت جبریل امین نے یہ الفاظ استعمال فرمائے، یہ خاتون آپ کی زوجہ ہیں، آپ ان سے نکاح کر لیجئے. اور کیا حضرت جبریل امین خود سے یہ بات کریں گے؟ ہرگز نہیں. تو گویا ان کا نکاح کہاں سے طے ہو رہا ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے. آسمانوں پر جوڑے بننے کا تو محاورہ ہے، اگر وہ حقیقت میں مصداق ہے تو وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اور رئیس الانبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تین، چوتھے نمبر پر فرمایا میں وہ خاتون ہوں کہ جس خاتون کو جبریل امین نے سلام بھی آ کر پیش کیا ہے. چنانچہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، حضرت جبریل تشریف لائے اور آ کر کے وحی کی کیفیت شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، وحی کی کیفیت شروع. ایسے میں حضرت جبریل فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کو سلام پیش کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مخاطب ہو کر کے فرمایا یا عائشہ ھذا جبریل یقرئ علیک السلام، یہ جبریل آئے ہیں آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے. پھر فرماتی ہیں کہ میری برات میں قرآن کی آیتیں نازل ہو گئیں، سورہ نور، اس کا سورہ نور. پھر یہ ارشاد فرماتی ہے کہ میں وہ ہوں جن کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. پھر وہ فرماتی ہیں کہ جس وقت آخری وقت کے اندر تو لعاب دہن کا معاملہ اور ہاتھوں پر معاملہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سانس لیا وہ میں موجود تھی. پھر فرماتی ہیں میرے بستر کو وحی کا مرکز بنایا گیا. اچھا اب آپ اندازہ لگائیں، یہ وہ ساری کی ساری خصوصیات ہے کہ جن خصوصیات کا کوئی اور ہمسر ہمیں نظر نہیں آتا. بدر وحی کا مرکز، احد اور خندق وحی کا مرکز، مسجد نبوی وحی کا مرکز، مکہ مرکز ہے، مدینہ مرکز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے بستر کو علوم و معارف کا وحی کا مرکز اور سرچشمہ قرار دیا گیا وہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر یاد رکھیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا لقب استعمال کرتے ہیں؟ محبوب رب العالمین. یہی ہے نا، رب العالمین کے محبوب، اور ہم سب کے حبیب و محبوب. لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے اردو سیرت نگاروں نے لکھا محبوب رب العالمین. سبحان اللہ، خوبصورت. یہ ان کا لقب.